ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الجمع وقاص الياسين يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز اپنا تعارف خود کرا دے۔ بندہ ناچیز نہ تو کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاصل ہے، نہ کوئی میدان تحقیق کا شاہ سوار ہے، بس ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم ہے، اور یہ دعا فرمائے اللہ ہمیں تا حیات طالب علم ہی رکھے، کسی میں زندگی بسر ہو جائے اور کسی میں موت آ جائے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ جامعہ عرفان القرآن للبنین والبنات یہاں جب بھی تقریباً ختم بخاری شریف ہوتا ہے یا بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے تو اس طالب علم کو حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے، جس کی کارکردگی، جس کے تعلیمی ثمرات اور جس کے تعلیمی نتائج دے کر دل اور جان کو انتہائی مسرت نصیب ہوتی ہے، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے بے ساختہ کہ مولا اس چمن کو تا قیام قیامت شاد و آباد کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اتنا نیٹ ورک ہے یا یہ جو کام ہے یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی خاص توفیق اور اس کے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کے کرم سے ہوتا ہے۔ تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کے پیارے محبوب کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سارا کام دین کا لے لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں صمیم قلب کے ساتھ قبلہ عزیز القدر اخلاص کے پیکر قبلہ مفتی محمد امین صاحب زیدہ شرف ہوں اور ان کی عالیہ محترمہ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جامعہ میں پڑھانے والی جتنی بھی معلمات ہیں ان تمام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شب و روز اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ قربانی قبول فرمائے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم نے صرف یہ مدرسہ نہیں چلانا
اس مدرسے سے فیض لے کر دنیا کے کونے کونے تک یہ فیضان عام کرنا ہے۔ شاید یاد ہوگا کہ ایک وقت میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ حاکم نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے تک۔ اگر شعر کو ذرا تھوڑا سا آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ میرا مقصد تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا۔ حاکم نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، اس ظلمت کدے میں ہم نے نور پھیلانا بھی ہے۔ تو یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا مقصد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک کام ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے۔ اب سبق شروع کرنے سے پہلے میری ان دو باتوں کو ذرا خصوصی ذہن میں رکھیے۔ مشن جو ہوتا ہے یہ بنیادی کام ہوتا ہے، اور مشن جو ہوتا ہے یہ عام مقصود ہوتا ہے۔ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، مشن جو ہوتا ہے یہ تو جو مشن ہوتا ہے اس کو پہلے آپ خاص کر یہاں جو معلمات تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش کروں گا میرے اس طالب علم کے اس سبق کو خصوصاً ذہن میں رکھیے، اور جو دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئی ہیں بچیاں وہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں، اور جنہوں نے شروع کرنا ہے وہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ مشن جو ہوتا ہے مشن یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اصل کام انسان کا مشن ہے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ یہ واقعہ آپ نے ترجمے کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ واقعہ نہیں عرض کروں گا، تفصیل نہیں عرض کروں گا، نہ تفصیل بیان کروں گا، اس سے وہ اقتباس عرض کروں گا جس کا میرے موضوع کے ساتھ تعلق۔ اس جملے کو پھر ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ آپ نے دیکھا آپ نے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھی لے کے گئے، چھری بھی لے کے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پر دمبے کی قربانی کو قبول کیا، پیارے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ جب قربانی مانگی تھی تو آپ تیار تھے، بیٹا بھی تیار تھا، باپ بھی تیار تھا، لیکن اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک مدرسہ بنایا، خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزر چکی تھی، مدرسہ بن چکا تھا۔ اب اس مدرسے کو چلانے کے لیے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے اسماعیل کی جگہ پر دمبا اس لیے بھیجا کہ فرمایا قربانی دینا بھی بڑا اہم کام ہے، لیکن ان کو باقی اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ اس مشن کو تا قیامت جاری رکھ سکے۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک طرف قربانی ہے اور ایک طرف مشن تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشن کو چلانے کے لیے، اس مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اس مشن کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا تاکہ یہ مشن جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میری بیٹی نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے تو میں اس پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ آپ خانہ کعبہ تشریف لے کے گئے، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے، کچھ ماہ کے لیے خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں قیام کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے مدینے میں قیام کرنا بھی بڑی عبادت ہے، مکہ میں ٹھہرنا بھی بڑی عبادت ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں ٹھہرنے کے لیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا درس مدنی سنا تو آپ نے کہا مہر علی تجھے یہاں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے،
تم واپس چلے جاؤ۔ کہا یہاں رہنا تو بڑی عبادت ہے، اللہ کے گھر میں ٹھہرنا بڑی عبادت ہے، مدینے میں رہنا بڑی عبادت ہے۔ لوگوں نے ساری زندگیاں گزارنے کے لیے مدینے کے شہر کا انتخاب کیا اور آپ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ایک ہے خانہ کعبہ میں ٹھہرنا، ایک ہے مدینہ میں قیام کرنا، یہ بڑی عبادت ہے، لیکن پیچھے جاؤ، بر صغیر میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا انتخاب کیا۔ اب وہ فتنہ کون سا تھا؟ وہ فتنہ یہی مرزا قادیانی کا تھا جس پہ ابھی میری بیٹی بات کر رہی تھی۔ تو اس فتنے کو مٹانے کے لیے ایک طرف خانہ کعبہ میں ٹھہرنا بہت افضل عبادت ہے، مدینہ میں قیام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو روک دیا گیا کیونکہ مشن جو ہوتا ہے یہ اس عبادت کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے مکہ مدینہ میں قیام نہیں کیا، واپس آ کر اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان آپ